الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله صدق اللہ مولانا العظیم. معزز خواتین، مائیں اور بہنیں، اللہ پاک جل شانہ عم نوالہ نے قرآن کریم میں دو مضمون بیان کیے ہیں. پہلے مختصر طریقے پر وہ دو مضمون سمجھ لینے چاہیے. پہلا مضمون یہ ہے کہ اسلام میں مساوات، ایکوالٹی اور غیروں کی مساوات، ایکوالٹی میں فرق ہے. مساوات اسلام میں بھی ہے. مساوات دوسرے دھرم ماننے والے، خاص طور پر یورپ، امریکہ اور افریقہ بھی لے لو، اسی میں ان کے یہاں بھی مساوات ہے، مگر ان کی مساوات اور ہے، اسلام کی مساوات اور ہے. ان کی مساوات، غیروں کی مساوات یہ ہے کہ ہر ایک اپنا ذمہ دار، کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں. مرد بھی کمائے، عورت بھی کمائے. یہ اپنا کمایا ہوا کھائے، وہ اپنا کمایا ہوا کھائے. مرد بھی آزاد، عورت بھی آزاد. نہ مرد کی عورت سنے، نہ عورت کی مرد سنے. مرد بھی جاب کرے، عورت بھی جاب کرے. یہ غیروں کی مساوات ہے. اسلامی مساوات یہ ہے کہ مرد کے عورت پر حقوق رکھے ہیں، رائٹس، اور عورتوں کے مردوں پر حقوق رکھے ہیں. یہ جو دو طرفہ حقوق ہے، یہ مساوات ہے. جیسے ماں باپ کے حقوق رکھے ہیں اولاد پر، تو اولاد کے بھی حقوق رکھے ہیں ماں باپ پر. یہ اولاد اور ماں باپ میں برابری، مساوات ہے. بادشاہ کے حقوق رکھے ہیں پبلک پر، تو پبلک کے بھی حقوق رکھے ہیں بادشاہ پر. استاد کے حقوق رکھے ہیں
اسٹوڈنٹس پر، طالب علم پر، تو طالب علموں کے بھی حقوق رکھے ہیں استاد پر، باس کے، مالک کے حقوق رکھے ہیں نوکر پر، تو نوکر کے بھی حقوق رکھے ہیں مالک پر۔ یہ جو دو طرفہ حقوق رکھے ہیں، اسلامی مساوات اس کا نام ہے۔ غیروں کی مساوات، ہر آدمی آزاد اور ہر آدمی اپنا ذمہ دار، کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں۔ اور اسلامی مساوات یہ ہے کہ ہر ایک کے دوسرے پر حقوق ہے، ایک طرفہ حقوق کہیں نہیں۔ تالی دو ہاتھ سے نہیں، تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے کبھی نہیں بجتی۔ بس اسلامی مساوات میں اور غیروں کی مساوات میں فرق ہو۔ یہ ایک بنیادی بات ہے، اس کو ذہن میں رکھ کر آگے سمجھنا چاہیے کہ اللہ پاک نے دو باتیں بیان کی۔ ایک بات تو یہ بیان کی ہے کہ فیملی لائف میں دونوں ہاتھ برابر نہیں ہو سکتے۔ دونوں ہاتھ برابر کرنے جاؤ گے تو نتیجہ وہ نکلے گا جو یورپ اور امریکہ میں نکل رہا ہے کہ 50% لوگ شادیاں ہی نہیں کرتے ہیں، بغیر شادیوں کے کام چلاتے ہیں۔ یہ نتیجہ وہاں تک جائے گا اگر دونوں ہاتھ برابر رکھنے کی کوشش کرو گے۔ گھر جنت کا نمونہ اسی وقت بن سکتا ہے جب ایک کا ہاتھ اوپر ہو اور ایک کا ہاتھ نیچے ہو، ایک کہے اور دوسرا مانے، تو زندگی، لائف خوشگوار ہوگی۔ اور اگر کسی کی کوئی نہیں مانتا، نہ مرد کی عورت مانے نہ عورت کی مرد مانے، تو پھر وہ گھر جہنم کا نمونہ ہوگا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اوپر ہاتھ کس کا، نیچے ہاتھ کس کا؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر بالادست بنایا ہے۔ مردوں کا ہاتھ اوپر، عورتوں کا ہاتھ نیچے۔ کوئی یہ پوچھے کہ وائے، اس کا الٹا کیوں نہیں کیا؟ عورت کا ہاتھ اوپر اور مردوں کا ہاتھ نیچے ایسا کیوں نہیں کیا؟ مردوں کا ہاتھ اوپر اور عورتوں کا ہاتھ نیچے اسلام نے ایسا کیوں کیا؟ تو قرآن نے جواب دیا، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ نے جو مصلحت سمجھی، جو اللہ کی حکمت میں جو بات کی، اللہ نے ایسا کیا۔ اللہ نے مردوں میں سے اور عورتوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، ترجیح دی ہے۔ تو جس کو ترجیح دی ہے اس کا ہاتھ اوپر رہے گا اور مرجو کا ہاتھ نیچے رہے گا۔ اور اللہ کی تخلیق میں، اللہ کی بناوٹ میں، اللہ نے اس دنیا میں، کائنات میں جو چیزیں بنائی ہیں ان میں دخل دینے کا کسی کو حق نہیں۔ کوئی یہ سوچے کہ ہماری ناک منہ کے قریب کیوں ہے؟ سر کے اوپر ناک اللہ نے لگا دیتے، دائیں بائیں پیچھے ناک لگا دیتے، سینے پر ناک لگا دیتے، منہ کے قریب میں آدھا انچ کے فاصلے پر ناک کیوں رکھی ہے؟ رکھی ہے، اللہ کی حکمت ہے۔ پھر آنکھیں 2 انچ کے فاصلے پر رکھی ہیں، کیوں رکھی ہیں بھائی؟ جسم میں کہیں بھی آنکھیں رکھ سکتے، گھٹنوں میں آنکھیں رکھ دی جاتی تو اسی سے دیکھتا اور جلتا۔ تو اس کا جواب، سب کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے جو مصلحت اور حکمت ان کی ہے، اس حکمت اور مصلحت کے موافق رکھا ہے، اس میں انسان کو دخل دینے کی ضرورت نہیں۔
بس اسی طریقے سے گھریلو زندگی میں اللہ تعالی نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، ترجیح دی ہے۔ بس راجے کا ہاتھ اوپر رہے گا، مرجو کا ہاتھ نیچے رہے گا۔ ایک جواب تو یہ دیا، ہاں کہوانا جواب، کہ تم کون بولنے والے ہوتے ہو، ہم نے جیسا چاہا ایسا پیدا کیا۔ اگر اللہ کی حکمت ہوتی اور عورت کا ہاتھ اوپر رکھتے، مرد کا ہاتھ نیچے رکھتے تھے، ایسا اللہ کر سکتے تھے، مگر اللہ کی حکمت میں جو کچھ تھا وہ اللہ نے کیا۔ دوسری بات، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مردوں کے ذمے عورتوں پر خرچ کرنا رکھا ہے۔ الف سے یا تک، اے ٹو زیڈ، عورتوں پر خرچ کرنا مردوں پر رکھا ہے۔ آپ جانتی ہیں سب کہ نکاح ہوتا ہے تو سب سے پہلے مرد کو مہر دینا پڑتا ہے، یہیں سے خرچ کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ ابھی تو بیوی گھر آئی نہیں، نکاح ہوا، مہر متعین، اتنا مہر، یہ مرد کو خرچ کرنا ہے۔ پھر پوری زندگی عورت کے نان و نقطے کا انتظام کرنا، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ شوہر بیٹھی بیٹھی کھاتی ہے، وہ استغفر اللہ، عورت بیوی بیٹھی بیٹھی کھاتی ہے۔ ہمارے یہاں کے لوگ کہتے ہیں بیگم، تو یہ انگریزی لفظ ہے مگر ہم اس کو اردو بناتے ہیں بے غم، کوئی غم نہیں اس کو۔ لاؤ میاں صاحب کما کر لاؤ، ہم تو گھر میں بیٹھے بیٹھے کھائیں گے۔ تو زندگی بھر شوہر کی ذمہ داری ہے، شریعت نے شوہر کی ذمہ داری رکھی ہے کہ وہ بیوی پر خرچ کرے۔ پھر شوہر کا انتقال ہو گیا تو شوہر کی میراث میں سے چوتھائی 8واں حصہ اس کا مقرر کیا۔ حالانکہ عورت خاندان کی نہیں ہے، تو اجنبی خاندان کی ہے، اس کا کوئی رشتہ نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی بیوی ہونے کی حیثیت سے اس کا چوتھائی یا 8واں حصہ مقرر کیا شریعت۔ تو اے ٹو زیڈ بیوی پر، عورت پر خرچ کرنا، یہ مرد کی ذمہ داری شریعت نے رکھی۔ اور عربی کا قاعدہ ہے اور ہر انسان اس کو سمجھتا ہے کہ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا غلام ہوتا ہے۔ کوئی آدمی ہمارے ساتھ نیکوکاری کرے، بھلائی کرے، احسان کرے تو ہمارا سر اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ بس جب زندگی بھر شوہر کما کما کر لا کر کے خرچہ کرتا ہے تو اب تو عورت کو لامحالہ مرد کے سامنے جھکنا پڑے گا، اس کا ہاتھ نیچے رہے گا، شوہر کا ہاتھ اوپر رہے گا، اس کا الٹا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر اللہ چاہتے تو ایسا الٹا کر سکتے تھے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، مگر پھر ساری کمانے کی ذمہ داری عورتوں کی ہوتی، مرد گھر میں بیٹھا بیٹھا کھاتا اور عورت کما کما کر لا کر کے شوہر کو کھلاؤ، تب عورت کا ہاتھ اوپر ہوتا، مرد کا نیچے ہوتا۔ درا حال ہے کہ اللہ نے عورت کی جسمانی بناوٹ ایسی نہیں رکھی کہ وہ کما سکے۔ مردوں کو جو کمانا پڑتا ہے تو کیا کیا مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، دن بھر ہل چلانا پڑتا ہے، ٹریکٹر چلانا پڑتا ہے، بوریاں ڈھونی پڑتی ہیں، رکشا چلانے پڑتے ہیں، سامان اٹھانا پڑتا ہے، معلوم نہیں مردوں کو کیا کیا کرتا ہے۔ عورتیں یہ سب نہیں کر سکتی، وہ زیادہ آفس میں بیٹھ کر قلم گھسیٹ سکتی ہے، اور صرف قلم گھسیٹنے سے تھوڑی پیسہ ملتا ہے، زندگی تھوڑی گزرتی ہے، دوسرے کام بھی ہیں، وہ کام ہوں گے تو قلم گھسیٹنا کام دے گا۔ تو عورتیں، کوئی کہے کہ عورتیں، آج کل تو عورتیں جاب کرتی ہیں، کیا جاب کرتی ہیں؟ آفس میں بیٹھ کر قلم گھسیٹتی ہیں۔
وہ کون سے ڈوریاں ڈھوتی ہیں، وہ کون سا ہل چلاتی ہیں، وہ کون سا مشقت والے کام کرتی ہیں. اور دنیا میں صرف آفس میں بیٹھ کر قلم چلانا یہی ایک کام نہیں ہے، کام بہت ہیں. اور وہ سارے کام ہوں گے تو زندگی گزرے گی. بس اگر اللہ تعالیٰ ایسا کرتے تو عورت کا شیپ مرد جیسا بناتے اور مرد کا شیپ عورت جیسا بناتے تو پھر وہی مسئلہ آ جائے گا. یعنی عورت توانا، تندرست، طاقتور ہوتی. پھر عورت پر کچھ احوال آتے ہیں جن احوال میں اسے گھر میں بیٹھ جانا ہے. حمل کا زمانہ ہے، زچگی کا زمانہ ہے، منتھلی پیریڈ کا زمانہ ہے. یہ سب حالات بھی مرد کو دینے پڑیں گے کیونکہ اس کو تو کمانا ہے، 355 دن کمانا ہے. تو یہ حالات بھی تو مرد کو دینے پڑیں گے. تو پھر وہی مسئلہ ہو جائے گا کہ مرد مرد نہیں رہا، عورت ہو گیا، اور عورت عورت نہیں رہی، مرد ہوگی. تو پھر سوال ہوگا. ایک جگہ سورہ انعام میں یہ مضمون ہے. کافروں نے کہا اللہ انسان کو رسول بنا کر کیوں بھیجتے ہیں، فرشتہ آسمان سے کیوں نہیں اتارتے؟ تو قرآن نے کہا کہ فرشتہ اگر ہم اتاریں گے تو فرشتہ ہونے کی حالت میں اتاریں گے تو لوگ دیکھیں گے ہی نہیں اس کو، کیسے وہ اصلاح کرے گا؟ اور اگر انسانی شکل میں اتاریں گے فرشتے کو تو تم کہو گے کہ یہ تو فرشتہ کہاں ہے، یہ تو ہمارا جیسا انسان ہے. لَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. تو اس لیے بات لوٹ کر چلی جائے گی، لہذا اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے. سیدھی سی بات اللہ پاک کی مان لو کہ اللہ تعالی نے مرد اور عورت کی تخلیق مختلف رکھی ہے، بناوٹ مختلف رکھی ہے، اور اسی وجہ سے ذمہ داریاں، رسپانسبلٹی بھی دونوں کی مختلف رکھی ہے. مرد کی جو ذمہ داری رکھی ہے وہ یہ کہ کما کر لاؤ اور اہل و عیال پر خرچ کرو. عورت کی ذمہ داری کمانے کی نہیں ہے، کمانے کی ذمہ داری شوہر کی ہے. اس وجہ سے شوہر کا ہاتھ اوپر رکھا ہے، عورت کا ہاتھ نیچے رکھا ہے. دونوں ہاتھ اوپر نیچے ہوں گے، ایک کہے گا دوسرا مانے گا، تب گھر کی زندگی خوشگوار گزرے گی. اور دونوں ہاتھ برابر ہو جائیں گے، کوئی کسی کی نہیں مانے گا تو گھر جہنم کا نمونہ بن جائے گا. ایک بات تو اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمائی ہے. دوسری بات اللہ پاک نے ارشاد فرمائی ہے کہ جب یہ تمہید قائم ہو گئی، پہلی بات تم نے سمجھ لی، تو اب سمجھو نیک عورتیں کون سی ہیں. ہر طرح کی عورتیں ہیں، نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں. بد کو جان کر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اور جاننا ہے تو مقابلے میں سمجھ میں آ جائے گا. نیک عورتیں کون سی ہیں؟ قرآن نے کہا نیک عورتوں میں 2 وصف ہونے، 2 خوبیاں ہونی ضروری ہیں. اگر عورت میں وہ 2 خوبیاں ہیں تو وہ عورت نیک ہے. فالصالحات قانتات، یہ مبتدا خبر ہے. الصالحات مبتدا ہے، قانتات اس کی خبر ہے. بس نیک بیویاں اطاعت شعار ہیں، ماننے والی. اطاعت شعار یا اردو کا بھاری لفظ ہے، آسان لفظ لو. نیک بیویاں ماننے والی بیویاں ہیں، اور ماننے والی نہیں، ان کے نیچر میں ماننا داخل ہو گیا ہے. شعار کا مطلب یہ ہے کہ ان کے گھٹی میں یہ بات پڑی ہوئی ہے کہ جو بات کہو مانتی ہیں، جو بات کہو مانتی ہیں. بس اس میں ایک ایکسپشن، استثناء ہے کہ کوئی شخص اللہ کے حکم کے خلاف بات کہے تو اس کا ماننا جائز نہیں. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اللہ کی
کہ گناہ کی کوئی بات ہو اور وہ کوئی کہے، باپ کہے نہیں مانیں گے، بیٹا کہے نہیں مانیں گے، شوہر کہے نہیں مانیں گے، گورنمنٹ حکومت کہے نہیں مانیں گے، اللہ کی نافرمانے والے کام میں کسی کی اطاعت نہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کوئی ایسی بات بیوی سے چاہتا ہے جو جائز نہیں ہے، تو عورت کے ذمے شوہر کی بات ماننا ضروری ہے، لازم ہے، مگر وہ بات جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے وہ بات بیوی کے لیے جائز نہیں ہے کہ شوہر کی مانے۔ مثال دوں میں، بعضا شوہر دیندار نہیں ہوتا ہے، لڑکی عورت جو آئی اس کے گھر میں وائف جو آئی ہے وہ اللہ کی نیک بندی ہے۔ اب وہ شوہر کہتا ہے کہ تو میرے دوستوں سے پردہ مت کر، چہرہ کھول، تو عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ شوہر کی یہ بات مانے۔ اگر شوہر کی یہ بات نہ ماننے سے جھگڑا ہونے دو، طلاق ہو جائے ہونے دو طلاق، اللہ کے حکم کے خلاف کسی کی بات ماننا جائز نہیں۔ یہ میں نے ایک مثال دی۔ جھگڑا ہوگا تو اللہ اس کی مدد کریں گے جو اللہ کے حکم کی فرمان برداری کر رہا ہے، طلاق ہو جائے گی تو اللہ اس کی مدد کریں گے جو اللہ کے حکم پر چل رہا ہے۔ اس لیے کسی چیز سے نہیں ڈرنا، اللہ کا حکم سب سے آگے، شوہر کا حکم بعد میں، باپ کا حکم بعد میں، گورنمنٹ کا حکم بعد میں، سب سے پہلے اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ ایک قاعدہ، تو یہ ایک بات تو مستثنا ہے کہ اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں کسی کی اطاعت نہیں۔ باقی عورت، نیک عورت وہ ہے جو ماننے والی ہے، اطاعت شعار ہے، اس کے نیچر میں، فطرت میں ماننا ہے۔ ایک خوبی یہ ہے، کس کی ماننا؟ رب حقیقی کی بھی ماننا اور رب مجازی کی بھی ماننا۔ رب حقیقی ہے اللہ، اس کی بھی ماننی، اور رب مجازی ہے شوہر، وہ بھی خرچہ کرتا ہے، پالتا پوستا ہے، اس کی بھی ماننا۔ تو جو خاتون دونوں کی مانتی ہے وہ نیک بندی ہے، اور شوہر کی مانے، اللہ کی نہ مانے، اور ایسے وقت میں شوہر کو فائدہ اٹھانے دے جب حرام ہے، تو وہ شوہر کا بات تو ماننے والی، ناجائز بات ماننے والی ہے، اللہ کی نہیں مانتی۔ اور عورت نفل روزے رکھے، شوہر کی اجازت لے کر رکھو۔ حدیث میں یہ آیا ہے کہ کوئی بھی عورت جس کا شوہر گھر پر موجود ہو وہ نفل روزہ شوہر کی اجازت کے بغیر نہ رکھے، کہ روزہ رکھنا میرا حق ہے، حق ہے، اللہ کی عبادت ہے، نفل روزہ رکھنا اللہ کی عبادت ہے بے شک، لیکن اگر شوہر اجازت نہ دے تو عورت کے لیے نفل روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ بہرحال عورت کو دونوں کی ماننی ہے، مرد کو صرف اللہ کی ماننی ہے، رب حقیقی کی ماننی، اس کا رب مجازی کوئی ہے ہی نہیں۔ اور عورت کے دو رب ہیں، ایک اللہ ہے اور دوسرا دنیا میں شوہر ہے جس کا ہاتھ بالا دست ہے، اس کو دونوں کی ماننی ہے۔ اطاعت شعار کا یہ مطلب ہے، قرآن نے قید نہیں لگائی، قانتات، تابع دار، اطاعت شعار۔ اب یہ آگے ہمیں شرح کرنے ہیں کہ کس کی اطاعت؟ تو میں نے بتلایا کہ رب کی اطاعت، اور رب دو ہیں، ایک حقیقی ہے، ایک مجازی ہے۔ تو حقیقی رب کی تو اطاعت کرنی ہے، اللہ کے احکام کی تو اطاعت کرنی ہے، رب مجازی کی اطاعت بھی کرنی ہے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کی دلیل ایک حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عید کی نماز کے بعد میں
تقریر فرمائی، خطبہ دیا مردوں کے سامنے، پھر مردوں سے کہا بیٹھے رہو، اور حضور اور حضرت بلال دونوں ممبر سے اتر کے، اس وقت ممبر نہیں تھا، جہاں خطبہ دیا وہاں سے چل کر عورتوں کی صفوں کے پاس جا کر کے حضور نے دوسرا خطبہ دیا۔ اس خطبے میں حضور نے بہت سارے مضامین بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک مضمون میں بیان کرتا ہوں۔ اس خطبے میں حضور نے فرمایا تصدقنا، خیرات کرو، فإنی أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، مجھے جہنم دکھلائی گئی تو میں نے جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں کی دیکھی، لہذا جہنم سے بچنے کا سامان کرو۔ جہنم سے بچنے کا سامان کیا؟ صدقہ خیرات کرو۔ حدیث میں ہے ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب، خیرات پروردگار کے غصے کو ٹھنڈا کرتی۔ تو جہنم اللہ کی صفت غضب کا مظہر ہے، جس سے اللہ ناراض ہوں گے وہ جہنم میں جائے گا، اور جب خیرات کر کے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر لیا، اللہ کو راضی کر لیا، تو جہنم میں جانا نہیں پڑے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواتین سے کہا، یہ عید کی نماز ہے، اس میں نئے نئے احکام حضور دیتے تھے۔ جب حضور نے یہ فرمایا کہ خیرات دو، جہنم سے بچنے کا سامان کرو، مجھے تمہاری تعداد جہنم میں زیادہ دکھائی گئی، تو عورتوں نے سوال کیا، جیسے اور مردوں کا مجموعہ ہے اور کوئی بات مردوں کی سمجھ میں نہیں آئی تو مرد پوچھتے ہیں، ایسے ہی خواتین کا مجموعہ ہو، ان کے سامنے ہم تقریر کر رہے ہیں اور کوئی بات خواتین کی سمجھ میں نہ آئے تو پرچہ لکھ کر کے پوچھیں، ان کو پورا حق ہے۔ تو خواتین نے پوچھا بما یا رسول اللہ، ہماری تعداد جہنم میں زیادہ کیوں ہے؟ ان مرد اور عورتیں ایک پھل کی دو پھانکیں ہیں، خربوزہ لاؤ، بیچوں بیچ سے کاٹو، دو پھانکیں ہیں، دونوں پھانکوں کے ایک احکام ہیں، ایک پھیکا تو دوسرا بھی پھیکا، ایک میٹھا تو دوسری پھانک بھی میٹھی۔ بس مرد اور عورتیں ایک پھل کی دو پھانکیں ہیں، تو دونوں کے احکام ایک ہیں، جنت میں جائیں گے دونوں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے دونوں جائیں گے۔ جنت میں بھی تعداد برابر ہونی چاہیے، جہنم میں بھی تعداد برابر ہونی چاہیے، جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ کیوں ہے؟ حضور نے فرمایا عورتوں میں کچھ کمیاں ہیں۔ حضور نے فرمایا تکفرنا، عورتیں نہیں مانتی، تکفرنا، یہ کفر لفظ ہے، وہ لفظ حدیث میں حضور نے تکفرنا استعمال کیا، عورتیں نہیں مانتی۔ تو عورتوں نے پوچھا کہ کس کا نہیں مانتی؟ اللہ کا نہیں مانتی؟ مومن عورت اللہ کی بات نہ مانے کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے مرد مومن ہیں اللہ کی بات مانتے ہیں، عورتیں مومن ہیں وہ بھی اللہ کی بات مانتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا تکفرن العشیرہ، شوہر کی بات نہیں مانتی، اللہ کی تو مانتی ہیں، شوہر کی بات نہیں مانتی۔ مجھے تو اس میں سے یہ استدلال کرنا ہے کہ کفرہ کا مادہ دونوں جگہ استعمال ہوتا ہے، اللہ کی بات نہ مانو یہ بھی کفرہ ہے، شوہر کی بات نہ مانو یہ بھی کفرہ ہے۔ یہاں سے میں نے کہا کہ رب حقیقی کی مانو اور رب مجازی کی بھی مانو، اگر رب حقیقی کی نہیں مانو گے یہ بھی کفر ہے، رب مجازی کی نہیں مانو گے یہ بھی کفر ہے۔ تو حضور نے فرمایا تکفرن العشیر، حدیث لمبی ہے، وہ حدیث میں ساری بیان نہیں کر رہا، بس اتنا ٹکڑا۔ عورتوں نے پوچھا
کس کی بات نہیں مانتی عورتیں؟ مومن بندیاں تو اللہ کی بات تو مانتی ہیں. تو حضور نے فرمایا تکفرن العشیر، شوہر کی بات نہیں مانتی. جب شوہر کا ہاتھ اوپر ہے، عورت کا ہاتھ اللہ نے نیچے کیا ہے، تو اوپر والا ہاتھ، جس کا وہ ہاتھ اوپر ہے وہ تو کہے گا، اور جس کا ہاتھ نیچے ہے اس کو ماننا پڑے گا. بس اگر وہ نہیں مانے گا تو اس کا نام ہے کفران. بہرحال عورتوں کی جو دو خوبیاں، عورتوں کی نہیں، نیک بندیوں کی جو دو خوبیاں قرآن نے بیان کی ہیں، ان میں سے ایک خوبی ہے قانتات، ماننے والیاں نیک بندیاں ہیں. نیک بندیوں میں پہلی خوبی تو یہ ہوتی ہے کہ وہ ماننے والیاں ہوتی ہیں، اللہ کے احکام بھی مانتی ہیں، اور شوہر بھی مجازی برائے نام وہ بھی پرورش کرنے والا ہے، مربی ہے، خرچہ کرتا ہے، لہذا اس کی بات بھی مانتی ہے. دوسری خوبی حافظات للغیب، اور عورت کی خوبی یہ ہے کہ وہ ناموس کی حفاظت کرے، عزت کی حفاظت کرے، آبرو کی حفاظت کرے. کوئی یہ سوال کرے کہ عزت کی، آبرو کی حفاظت تو مردوں کے ذمے بھی ہے، یہ تھوڑا ہی ہے کہ مرد جو چاہے گناہ کرتے پھرے. مرد کے ذمے بھی آبرو اور عزت کی حفاظت ہے. بے شک قرآن کریم میں ایک جگہ پر اللہ نے مردوں کو اور عورتوں کو یکساں حکم دیا ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، آپ مومنین سے کہیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، عورتوں کو نظر بھر کر نہ دیکھیں. اس طرح کریں گے تو ان کی شرمگاہیں محفوظ رہیں گی گناہ سے. یہی حکم عورتوں کو دیا ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، عورتوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. ٹھیک ہے انہوں نے برقع اوڑھ رکھا ہے، چہرے پر نقاب ڈال رکھا ہے، لیکن پردہ باریک کپڑا ہے. اب سڑک پر جتنے مرد چل رہے ہیں سب کو نظر بھر بھر کر کے عورت دیکھتی ہے، یہ جائز نہیں. نگاہ نیچی رکھنی، نگاہ نیچی رکھے گا تو اس کی آبرو کی حفاظت ہوگی. تو اللہ نے مردوں کو اور عورتوں کو دونوں کو یہ حکم دیا ہے یکساں. لیکن جو آیت کریمہ میں بیان کر رہا ہوں، یہاں چونکہ عورتوں کی خوبیاں بیان کی جا رہی تھی، لہذا عورتوں کے تعلق سے عورتوں ہی کی بات بیان کی جائے گی. تو فرمایا کہ عورت میں دوسری خوبی یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنی آبرو، عزت، ناموس کی حفاظت کرنے والی ہو. تو ایک وجہ تو یہ ہے. تو موقع کا تقاضا یہ ہے کہ عورتوں کے تعلق سے ہی بات کہی جائے، یہاں مردوں کے تعلق سے بات کہنے کا کوئی موقع نہیں ہے. اور دوسری جگہ مردوں کو عورتوں کو دونوں کو ایک سا حکم دیا گیا ہے. دوسری وجہ عزت کی حفاظت سب کو کرنی، ہر مومن کو کرنی، مرد کو بھی کرنی، عورت کو بھی کرنی. مگر عورت اگر عزت کی حفاظت نہیں کرے گی تو جو اولاد ہوگی وہ کس کی اولاد ہوگی کچھ پتہ نہیں. اور مرد خدا نخواستہ گناہ کرے گا تو نسل پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. کہ جس عورت کے ساتھ زنا کرے گا اس سے بچہ ہوگا تو نسل پر تو اثر پڑا، وہ عورت کے نسل پر اثر پڑا. عورت جس کے نکاح میں ہے وہ بچہ جو زنا سے پیدا ہوا ہے وہ شوہر کا کہلائے گا، شوہر کے خاندان میں نہیں آئے گا وہ بچہ. ایک قصہ سنا ہوں. پیرس میں 15-20 سال پہلے ایک کانفرنس ہوئی.
اس میں عرب علماء بھی تھے، ایشیا کے تو نہیں تھے، عرب علماء بھی تھے، اور یہ یہود و نصارہ یہ سب پروفیسران بڑے بڑے تھے۔ اس کانفرنس میں اسلام میں جو پردہ ہے اس پر اعتراضات کر رہے تھے کہ یہ عورتوں کو جیل میں بند کر دینا ہے، قید خانے میں روک دینا ہے، پردہ نہیں ہونا چاہیے، مرد آزاد گھوم رہا ہے، عورتیں بھی آزاد گھومیں۔ یہ عیسائی یہودی جو پروفیسران تھے وہ ہر ایک اپنی تقریر میں اسلام کے مسئلے حجاب پر اعتراض کر رہا تھا کہ اسلام میں جو حجاب ہے یہ غلط ہے۔ پھر جب ایک عرب عالم کا نمبر آیا تو اس نے تقریر کی، اس نے کہا آپ حضرات نے جو حجاب کے مسئلے پر اعتراضات کیے ہیں وہ سب اعتراضات آپ کے صحیح ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، مگر اسلام یہ چاہتا ہے کہ عورت اپنے شوہر ہی کا بچہ جنے۔ تو گھڑوں پانی پڑ گیا ان پر، تمام پروفیسروں کے نگاہیں نیچے ہوئے، گھڑوں پانی پڑ گیا کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ عورت اپنے شوہر ہی کا بچہ جنے۔ اور جب عورت شتر بے مہار کی طرح سے، اونٹ ہے اس کی لگام ہی نہیں ہے، اس طرح سے گھومتی پھرتی رہے گی، چرتی رہے گی، تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ کس کا ہے؟ شوہر کا ہے یا چندے کا ہے؟ کچھ پتہ نہیں۔ تو اس عرب عالم نے بس ذرا سی بات کہی کہ آپ کے سب اعتراضات ہمیں تسلیم ہیں، مگر اسلام نے حجاب کا حکم اس لیے رکھا ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ عورت اپنے شوہر ہی کا بچہ جنے۔ اس لیے ناموس کی حفاظت کی اہمیت عورت کے تعلق سے بڑھ جاتی ہے۔ مرد کو بھی ناموس کی حفاظت کرنی ہے، مگر عورت کے تعلق سے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اس وجہ سے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے ایک مضمون بیان کیا، ناموس کی حفاظت ہے بہت مشکل، مردوں کے لیے بھی مشکل ہے، عورتوں کے لیے بھی مشکل ہے، لیکن اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے تو کوئی کام مشکل نہیں۔ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، حفاظت اللہ کرتے ہیں، انسان تو کسب کرتا ہے۔ ماں مصدریہ، اللہ کے حفاظت کرنے کی وجہ سے وہ عورت اپنے ناموس کی حفاظت کرنے والی ہے۔ اگر اللہ حفاظت نہ کرے تو عورت کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تو یہ بتلایا کہ یہ کام کچھ مشکل نہیں ہے، ناموس کی حفاظت کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جو چاہے گا ناموس کی حفاظت تو اللہ اس کی مدد کریں گے، اللہ اس کے ناموس کی حفاظت کریں گے۔ ہر کام اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، انسان تو قصب کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، ہاتھ پیر ہلاتا ہے، آگے کام تو اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں۔ بہرحال اس آیت کریمہ میں یہ بتلایا کہ نیک بیویاں وہ ہیں جن میں دو باتیں ہوں، ایک ماننے والی ہوں، دوسرا ناموس کی حفاظت کرنے والی ہوں۔ یہ دو خوبیاں جن بندیوں میں ہیں وہ نیک بندیاں ہیں۔ یہ مضمون قرآن کریم نے ایک جگہ بیان کیا ہے۔ اس کے بعد آج گفتگو کرنے کے لیے مجھے 3 عنوان دیے گئے ہیں۔ ایک سادگی، دوسرا عورتوں کی ذمہ داری، تیسرا عصری تعلیم۔ یہ 3 عنوان مجھے لکھ کر دیے گئے ہیں کہ ان 3 پر گفتگو کرنی۔ میری بہنوں، سادگی تو اسلام کی بنیادی تعلیمات میں ہے۔ حدیث ہے ان البذاذۃ من الایمان، سادگی ایمانی صفت ہے۔
مرد کو بھی سادہ رہنا ہے، عورتوں کو بھی سادہ رہنا ہے، گھر کا رہن سہن بھی سادہ رکھنا ہے۔ ٹھاٹھ کی جو زندگی، یہ تو غیروں کا شیوا ہے جو ہم نے اپنا لیا ہے۔ حضرت تھانوی قدس سرہ کا ایک مقولہ ہے، اس کو معلوم نہیں بہنیں سمجھیں گی نہیں سمجھیں گی۔ حضرت تھانوی بڑے آدمی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ دنیا کی زینت کفر سے اور آخرت کی زینت ایمان سے۔ آج یہ دنیا میں بڑی بڑی بلڈنگیں اور ٹاور اور اناپ شناپ قائم ہیں، یہ ان کافروں نے بنائے ہیں، جن کافروں کو دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، وہ رہنا کسی کو نہیں۔ پھر ان کے دیکھا دیکھے مسلمان بھی بناتے۔ اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ تو ایمان سے بنتی ہے، اور ایمان وہ معتبر ہے جس کے اوپر شاخیں اور اعمال کی، ایمان کامل مراد ہے۔ تو آخرت کی زندگی اس سے بنتی ہے۔ بس دنیا کی زندگی تو سادہ زندگی مومن کی ہونی چاہیے، مردوں کی بھی، عورتوں کی بھی، سب کی بھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لیٹنے کا جو ٹاٹ تھا، ہلس، وہ دوہرا کر کے بچھایا جاتا تھا، حضور اس پر لیٹتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بیوی صاحبہ نے اس ٹاٹ کو دوہرا کے بجائے چوہرا کر دیا۔ حضور رات میں لیٹے، تہجد کے لیے اٹھنے میں دیر ہو گئی، کیونکہ بستر بیڈ شاندار تھا، بستر شاندار تھا، نیند گہری آتی ہے اور اٹھنے میں دیر ہوتی۔ حضور نے صبح پوچھا اہلیہ محترمہ سے، رات تم نے میرے نیچے کیا بچھا دیا تھا؟ تو اہلیہ نے کہا یا رسول اللہ کوئی نئی چیز نہیں تھی، وہی جو روزانہ ہم ٹاٹ آپ کے سونے کے لیے بچھاتے تھے اس کو دوہرا کر کے بچھاتے تھے، آج آپ نے اس کو چوکرا کر دیا تھا۔ حضور نے فرمایا نہیں، دوہرا ہی رہنے دو، تمہارے چوہرا کرنے سے میری رات آنکھ جلدی نہیں کھلی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور کے گھر والوں نے 2 دن مسلسل گوشت اور روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ حضرت عائشہ ہی فرماتی ہیں کہ 3 چاند دیکھ لیتے تھے ہم، یعنی 2 مہینے گزر جاتے تھے کہ حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ تو طالب علموں نے پوچھا کہ پھر 2 مہینے تک کیا کھا کر آپ حضرات رہتے تھے؟ تو یہ کہا کہ گھر میں کھجوریں ہوتی تھی، عرب کھجوروں کا لاتا ہے، ہر گھر میں اسٹاک رہتا ہے کھجوروں کا، کھجوریں کھا لیتے تھے، پانی پی لیتے تھے۔ اور مدینہ میں انصار تھے، ان کے پاس دودھ والے جانور تھے، تو ان کے دودھ ہدیے میں آ جاتا تھا، تو وہ دودھ پی لیتے تھے۔ ایک حدیث شریف میں حضور نے فرمایا مالی ولی دنیا، مجھے دنیا سے کیا لینا ہے، انما انا کراکب نزل تحت شجرۃ فاستظل ثم راح، میرا حال تو اس مسافر جیسا ہے جو چلتے چلتے تھک گیا، ایک درخت کے نیچے پڑ گیا، تھوڑی دیر سستا لیا، آرام کر لیا، پھر آگے چل دیا، درخت وہیں کا وہیں رہ گیا۔ اس لیے میرے بہنوں سمجھ لو، گھریلو زندگی سادہ ہونی چاہیے۔ اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ سادگی ایمان میں سے ہے، ایمانی صفت ہے۔ بس فیشن منافقانہ صفت ہے۔ جب سادگی ایمانی صفت ہے تو فیشن منافقانہ صفت ہے۔ بس آج کل جو ہمارے یہاں گھروں میں بڑا لمبا چوڑا ٹھاٹ شروع ہو گیا ہے، یہ اسلام کے تقاضے نہیں ہیں۔
یہ ماڈرنزم کے تقاضے سے لوگ ایسا سب کرنے لگے ہیں. لہذا میری بہنوں، گھر کو سجا کر رکھنا ہے، ٹھاٹ والا گھر رکھنا ہے یا سادہ؟ مرد گھر کو نہیں سنبھالتا، ہاؤس ہولڈر عورت ہے. تو عورتوں کو، خواتین کو چاہیے کہ گھروں کی زندگی سادہ رکھیں. یہاں رک کر ایک بات سمجھ لو، گھر میں ضرورت کی ہر چیز ہونی چاہیے. یہ سادگی کے منافی نہیں. جو بھی ضرورت کی چیز ہے، عورت کی ہوشیاری، عقل مندی یہ ہے کہ ہر چیز گھر میں مہیا ہے، تیار ہے. کوئی ایسی کمی نہیں ہے کہ ضرورت پیش آئے اور وہ گھر میں نہ ہو. لیکن گھر میں فضول سامان جس کی کبھی بھی ضرورت پیش نہیں آتی، ایسا سامان گھر میں کرنا، یہ سادگی کے منافی ہے. اس لیے میری بہنوں، وقت زیادہ نہیں ہے، مختصر طریقے پر میں عرض کر رہا. گھریلو زندگی سادہ رکھو، اور گھر کو سادہ رکھنا یہ خواتین کے انڈر میں ہے، مرد کے انڈر میں نہیں ہے. عورتیں تو جو مطالبہ کریں گی شوہر بیچارہ لا کر دے گا، ورنہ شوہر کو کیا خوشی ہے پیسے خرچ کرنے کی؟ اس کو پیسے خرچ کرنے کی کوئی خوشی نہیں ہے. لیکن جب گھر میں سے ڈیمانڈ ہوتی ہے تو شوہر مجبور ہوتا ہے بعض مرتبہ کہیں سے ادھر ادھر سے قرض لا کر بھی بیوی کی ڈیمانڈ پوری کرنی پڑتی. بس اگر عورت طے کر لے کہ گھر میں ضرورت کی تو ہر چیز ہونی چاہیے لیکن ٹھاٹھ نہیں ہونا چاہیے، سادہ زندگی ہونی چاہیے، تو یہ عورت کے اختیار میں. دوسرا مضمون یہ دیا ہے عورت کی ذمہ داریاں. کل ایک مردوں کی مجلس میں یہی سوال کیا تھا کسی نے کہ عورت کی کیا ذمہ داریاں ہیں. میں نے کہا گھر سنبھالنا، ہاؤس ہولڈنگ، گھر سنبھالنا یہ عورت کی ذمہ داری ہے. اور مرد کی کیا ذمہ داری ہے؟ کمانا، کما کے لاؤ، اور لاؤ اور گھر سنبھالے گا کون؟ خواتین، بیوی سنبھالے گی. دونوں ہاتھ میں لڈو نہیں ہو سکتے ہیں کہ نوکری بھی کرنے مرد جائے، نوکری بھی کرنے وائف جائے، اور گھر بھی سنبھالے مرد، اور عورت گھر بھی سنبھالے عورت. ایسا نہیں ہو سکتا. اور اگر ایسا کرنا چاہو گے تو پھر گھروں کا حال وہ ہو جائے گا جو دیگر اقوام کا ہے. لہذا ڈیوٹیاں تقسیم کرو، ذمہ داریاں تقسیم کرو. مرد کی ذمہ داری کما کر لاؤ بھائی، کہیں سے بھی کماؤ، محنت کرو، مزدوری کرو، کچھ بھی کرو. اور عورت کی ذمہ داری گھر سنبھالنا. عورت کو گھر سنبھالنا ہے، مرد جتنا کما کر لائے اس کی روشنی میں. مرد کو مجبور کرنا کہ وہ ادھر ادھر کر کے کہیں سے جائز ناجائز دیکھے بغیر کما کر لائے، نہیں. عورت کا کام یہ ہے کہ مرد صحیح جائز طریقے میں جتنا کما کر لائے اس کی روشنی میں گھر کو سنبھالے. میں ایک مثال دوں. میرے گھر میں سے جب میرے بڑے لڑکے نے حفظ شروع کیا تو میں نے ان کی ماں سے کہا تم بھی حفظ شروع کرو، ماں بیٹے دونوں ساتھ میں حفظ کرو. اس وقت میرے 4 بچے ہو چکے تھے. تو میرے گھر میں سے وہ اللہ کو پیاری ہو گئی، اب دنیا میں نہیں ہے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بچے ہیں، گھر کا کام کاج ہے، میں کیسے حفظ کروں گی؟ تو میں نے کہا گھر کے کام کاج کے لیے کوئی نوکرانی رکھ لیں گے. یہ راندیر کا قصہ ہے، وہاں دبلے عورتیں گھروں میں کام کرتی ہیں. تو میں نے کہا کام کاج کے لیے کوئی عورت رکھ لیں گے. تو انہوں نے ہمت کر لی
اور ماں بیٹے نے حفظ ایک ساتھ شروع کیا. وہاں میری آمدنی مہینے کی 200 روپے تنخواہ تھی. اب 200 روپے میں 4 تو بچے ہیں، ہم 2 ہیں، نوکرانی رکھنے کی گنجائش ہے یا نہیں ہے وہ بھی ان کو سوچنا ہے. کیونکہ میں تو جو آیا گھر آ کر بیوی کو دے دیا لو. تو وہ جانتی تھی کہ جیب میں کچھ نہیں ہے، مجھے سب کچھ مجھے دے رکھا ہے. پر جو میں نے ان کو دے رکھا ہے اس میں گنجائش نوکرانی رکھنے کی ہے یا نہیں تھی گزرانے. تو اس اللہ کی بندی نے کبھی کوئی نوکرانی نہیں رکھی، خود ہی گھر کا کام کرتی رہی. اور کرتے کرتے میری اولاد کتنی تھی؟ 16 بچے میرے ہوئے ہیں. ان میں سے 11 تو لڑکے زندہ تھے، 2 لڑکیاں زندہ ہیں. ایک لڑکی راندے میں 2 سال کی انتقال کر گئی، 2 اور ہوئے. اتنے بچے ہوئے. میری جتنی آمدنی تھی اس آمدنی سے گھر کا سارا کام انہوں نے خود کیا. اور جب حفظ مکمل کیا تو اس کے بعد سارے بچوں کو اور بچیوں کو حفظ انہوں نے کروایا. گھر سنبھالنے کے ساتھ سارے بچوں کو حفظ انہوں نے کروایا. سے بڑے لڑکے جن کا انتقال ہو گیا ان کو حفظ میں نے کرایا. میں دیوبند میں مدرس ہو گیا تھا، دوا لے گیا تھا. اس کے بعد کے سارے بچوں کو 10 لڑکوں کو 2 لڑکیوں کو حفظ کرایا. پھر بہویں جب آنی شروع ہوئی تو 3 بہوؤں کو حفظ کرایا. پھر وہ اللہ کو پیاری ہو گئی، انتقال ہو گئی. وہ ہوتی تو ساری بہوؤں کو حفظ کراتی، مگر وہ دنیا سے چلی گئی. اب میں تو خسر ہوں، میں تو نہیں کرا سکتا. وہ ساس تھی، ماں تھی، وہ کراتی تھی. میں اس مثال میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ عورت کو شوہر کی جو آمدنی ہے اس آمدنی میں گھر کو سنبھالنا ہے. شوہر کی آمدنی اللہ کے فضل سے خوب بڑھ جائے تو تم نوکر رکھ لو، ٹھاٹ کر لو. اور اگر شوہر کی آمدنی کم ہے تو شوہر پر بوجھ ڈال کر کے ٹھاٹ کرو تو شوہر کی جائز ناجائز کر کے کما کر لانے پر مجبور ہوگا. ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ دوسرا موضوع جو مجھے دیا گیا تھا، عورتوں کی ذمہ داریاں. میں نے کہا کہ کل ہی کسی نے یہ مسئلہ مردوں میں پوچھا تھا کہ عورتوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں. میں نے کہا گھر سنبھالنا. اور کوئی مجھ سے پوچھے کہ مردوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں تو میں کہوں گا کما کر لانا. اور میں نے نئی بات یہ کہی کہ عورت کو گھر سنبھالنا ہے، شوہر کی آمدنی کو سامنے رکھ کر گھر سنبھالنا ہے. حد سے بے حد عورتوں کو نہیں ہونا چاہیے، ورنہ مرد جائز ناجائز کا خیال نہیں رکھتے ہیں. اور جب وہ ناجائز کما کر لائیں گے تو مصیبتوں گھر والوں کو بھی، بچوں کو بھی حرام کھانا پڑے گا. اور اگر عورت گھر شوہر کی آمدنی سامنے رکھ کر گھر سنبھالے گی تو انشاءاللہ حلال اور طیب آمدنی ملے گی. تیسری بات مجھے یہ موضوع دیا ہے عصری تعلیم. عصری تعلیم کا مطلب ہے دنیاوی ضروریات کی تعلیم. عصری تعلیم کا مطلب ہے ایک تعلیم تو ایک ایجوکیشن، ایک نالج، ایک علم تو ہے دین کا علم. قرآن پڑھے، تلاوت کرے، مخارج کے ساتھ صحیح طریقے پر قرآن پڑھے، کسی بھی زبان میں دینی کتابیں پڑھے، دین کو سمجھے، اس پر عمل کرے. یہ تو دینی تعلیم ہے. اور ایک دنیا کی تعلیم ہے. دنیا میں زندگی گزارنی ہے، 50، 60، 70 سال دنیا میں رہنا ہے. تو جب دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور وہ ذمہ داریاں پڑھے بغیر کیسے پوری ہوں گی. میں مثال دوں، ہمارے یہاں دارالعلوم ہوتے ہیں، لڑکوں کے مدرسے ہوتے ہیں. تو ہم شروع میں لڑکوں کو ہندی پڑھاتے ہیں، انگریزی پڑھاتے ہیں، حساب پڑھاتے ہیں، جغرافیہ پڑھاتے ہیں. عربی قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے ہندی کی کیا ضرورت ہے، انگریزی کی کیا ضرورت ہے.
حساب کی تو ضرورت پڑتی ہے، لیکن جغرافی کی کیا ضرورت ہے؟ مگر ہم پڑھاتے ہیں۔ کیوں پڑھاتے ہیں؟ ہمارا یہ بچہ جب بڑا ہو کر فارغ ہو کر دنیا میں قدم رکھے گا تو بس آ رہی ہے، اس بس پر ہندی میں نام لکھ رکھا ہے، اگر ہمارا فارغ اس ہندی پڑھا ہوا نہیں ہے تو وہ پوچھے گا کہاں کی بس آ رہی ہے۔ تو اسے اتنی تو ہندی آنی چاہیے کہ وہ سمجھ سکے گا۔ اور آج سارے کام ہندی کے بجائے انگریزی میں ہونے لگتے ہیں، دکانوں کے بورڈ انگریزی میں لگے ہوئے ہیں، فارم ریلوے فارم دوسرے فارم انگریزی میں بھرنے پڑتے ہیں، ہر کام انگریزی۔ اب مولانا صاحب فارم لیے پھر رہے ہیں، ریزرویشن کروانا، ذرا فارم بھر دے، ذرا فارم بھر دے۔ نہیں، اتنی انگریزی سکھاؤ اسے کہ وہ اپنی دنیا کی ضرورتیں پوری کرے۔ اسی طریقے پر حساب کا تو ہر ایک کو، جو تھیلا اور پیسے لے کر مارکیٹ میں خریدنے گیا ہے تو اس کو حساب تو کرنا ہی ہے۔ تو اکاؤنٹنٹ نہ بناؤ، آفس میں بڑا حساب نہیں ہے، لیکن دنیا چلانے کے لیے اتنا حساب چاہیے، اتنا تو حساب کرنا ہی ہے۔ اور آج دنیا گلوبل ہو گئی، فوراً ایک اخبار میں نام آیا کہ المانیہ میں، جاپان میں یہ ہوا۔ اب جاپان ہے کہاں؟ زمین پر جاپان کس جگہ ہے؟ تو وہ ہر شخص کو معلوم ہونا چاہیے، مردوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے، عورتوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے۔ یہ عصری علوم کہلاتے ہیں، یہ دنیاوی علوم کہلاتے ہیں۔ بس عصری علوم، دنیاوی علوم ضروری ہیں، مگر اتنا آگے لے جانا کہ پھر عورت گھر کے کام کی نہ رہے، آفس کے کام کی ہو جائے۔ جو عورتیں آفس کے کام کی ہو جاتی ہیں وہ گھر کے کام کی نہیں رہتی۔ تو اتنی عصری تعلیم دینا کہ عورت گھر کے کام کی ہی نہ رہے، آفس کے کام کی ہو گئی۔ یا عورتوں کو اور لڑکیوں کو عصری تعلیم دینا، دنیا ہی کی تعلیم دینا، دین کی تعلیم سے کوڑا رکھنا، تو یہ تو غلط ہے۔ دین کی تعلیم تو مقدم ہے، اور اس کے ساتھ زمانے کی ضروریات کی عصری تعلیم بھی دو، مگر اتنی دو کہ وہ گھر کے کام کی رہیں، آفس کے کام کی نہ ہو جائیں۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں لڑکیوں کے دارالعلوم بہت سارے ہیں، اس میں مولانا غلام محمد وستانوی مدّ ذلہ، انہوں نے لڑکیوں کے مدرسے قائم کیے جگہ جگہ، انہوں نے نام رکھا جامعۃ المؤمنات۔ وہ کہتے ہیں عالمات نہیں، عالم مولوی بہت ہیں، ان کا نام رکھا جامعۃ المؤمنات۔ عورتوں کو نیک بناؤ اور گھر چلانا سکھاؤ۔ مختلف جگہ پر ان کے سینٹر ہے، ان میں 14,000 لڑکیاں پڑھتی ہیں، 3 سال کا کورس ہے، 10 سال میں چھٹی کر دیتے ہیں، اس کے بعد نہیں رکھتے، 9 سال تک رکھتے ہیں، 3 سال کا کورس ہے۔ اس میں قرآن پڑھنا، تجوید پڑھنا، مسائل پڑھنا، گجراتی پڑھنا، انگریزی پڑھنا، بیشتی زیور تک پہنچاتے ہیں، اور پھر گھر کے سب کام کرواتے ہیں اسی مدرسے میں 3 سال کے اندر، ایمبرائڈری سکھاتے ہیں۔ بعض مرتبہ عورت کے ذمہ لازم ہوتا ہے کہ شوہر کا ہاتھ بٹائے کمانے میں۔ دیہاتوں میں عورتیں کھیتوں میں جاتی ہیں، شوہر کا ہاتھ بٹاتی ہیں، تو اگر عورت ایمبرائڈری جانتی ہے تو وہ بھی 4 پیسے کمائے گی، شوہر کا ہاتھ بٹائے گی۔ سلائی کڑھائی سکھاتے ہیں، پکانا سکھاتے ہیں، اور لڑکیاں کوئی باورچی نہیں ہے، وہ لڑکیاں باری باری خود ہی پکاتی ہیں۔ جھاڑو لگانا مدرسے میں، صفائی کرنا، کوئی جھاڑو لگانے والا صفائی، وہ لڑکیاں ہی جھاڑو لگاتی صفائی کرتی، اور ان کو گھریلو ذمہ داریاں سمجھاتے ہیں کہ ساس کے ساتھ کیسے رہنا ہے، شوہر کے ساتھ کیسے رہنا ہے، خسر کے ساتھ کیسے رہنا ہے، جیٹھ دیوروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، یہ سب گھریلو باتیں سکھلاتے ہیں۔ اور مولانا نے خود مجھ سے کہا کہ
کہ ضرورت ہے ہماری لڑکیاں مومنات بنے، عالمات بنانا ضروری نہیں ہے، عالم تو مولوی مرد بہت ہیں۔ تو تیسرا عنوان تھا عصری تعلیم، تو میں کہہ رہا تھا عصری تعلیم ضرور